ایکوا کلچر اینڈ فشریز پروگرام بیسیکلی ریسرچ کا ادارہ ہے، اور ہم ریسرچ کر رہے ہیں جو بھی ایکوا کلچر اینڈ فشریز سے ریلیٹڈ، فریش واٹر فشری سے ریلیٹڈ جو بھی ایمرجنگ ایشوز ہیں فش فارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور فارمر پریفرنسز کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم اس کے اوپر ریسرچ کر کے ٹیکنالوجی پیکیجز ڈیولپ کر کے، اور وہ ہم جو ہمارے لوکل فارمرز ہیں ہم ان کو اس سلسلے میں گائیڈ کرتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کو ہم تھرو ورکشاپ، سیمینارز، ٹریننگز ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن آف امریکن چینل کیٹ فش۔ پاکستان میں چونکہ ہمارا کنونشنل فارمنگ سسٹم، فارمر زیادہ اس کو پریفر کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن 2005 سے آنورڈ ہم نے امریکن چینل کیٹ فش کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور اس فش کی وجہ یہ تھی کہ اس مچھلی میں کانٹا نہیں ہوتا، تو یہ چونکہ بچوں کو کھلانے کے لیے اور ایک گڈ پروٹین سورس جو ہے اس کے لیے یہ ایک بہترین مچھلی مانی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ ایک نئی سپیشیز تھی، ایگزوٹک سپیشیز تھی، ہم نے نہ صرف اس کو امپورٹ کیا، اس کے بعد ہم نے تقریباً 12 سال تک اس کے مختلف اسپیکٹس کے اوپر ریسرچ ورک کیا، اس کی بریڈنگ کے اوپر، اس کے ایکلیمیٹائزیشن کے اوپر، اس کے بارے میں کچھ شکوکوں سے شبہات تھے کہ یہ دوسری مچھلیوں کو کھا جائے گی، کارنیورس مچھلی ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے کام کر کے جب ہمیں ہر لحاظ سے یہ شیور ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ یہ مچھلی ہمارے فارمنگ سسٹم کے لیے ایک بہترین مچھلی ہے، اور ہم فارمر کو ایک نئی مچھلی دے سکتے ہیں جو کہ ان کے نہ صرف کھانے والوں کے لیے ایک اچھا اضافہ ہوگا، بلکہ فارمرز کو ایک اچھا نفع بھی دے گی۔ یہ ہائی ویلیو فش سپیشی ہے، تو ہم نے تب یہ مختلف فارمرز کو، ہیچری مینیجرز کو ہم نے اس کا سیڈ دینا شروع کیا، اس کی فیڈ بنانے کے لیے ہم نے ان کو گائیڈ کیا، اس کی بریڈنگ کے اوپر ہم نے ٹریننگ کورسز کروائے، اور اب یہ مختلف جگہوں پر اس کی فارمنگ اور اس کی سیڈ پروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور NARC بھی فارمرز کو ہر سال اس کا سیڈ جو ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن آف آرنامنٹل فش سپیشیز۔ جتنی آرنامنٹل جو ایکویریم کے شوقین حضرات ہیں، وہ آج سے پہلے جو بھی مچھلی تھی زیادہ تر چائنا، تھائی لینڈ، مختلف ملکوں سے آتی تھی، اور مارکیٹ میں اس کی پرائز بہت زیادہ ہائی تھی، جو کہ ایک لوکل ہمارا جو کنزیومر ہے، یا لوکل جو ہمارا ایک ہاؤس ہولڈ فیملی جو ایکویریم رکھنا چاہیں، ان کے لیے اتنی زیادہ افورڈیبل نہیں تھی۔ اس کے لیے بھی ہم نے اسی طرح سے مختلف پیور جینیٹک بریڈز کی فش جو ہے اس کو ہم نے تھائی لینڈ، چائنا سے امپورٹ کیا، اور اس کے بعد اس کا ہم نے بریڈنگ، سیڈ پروڈکشن، اس کی کلر ڈیولپمنٹ، اس کی اس ماحول کے مطابق ایڈجسٹمنٹ، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بھی فش جو ایکویریم مارکیٹس ہیں اور لوکل کنزیومرز، ان کو بہت ہی زیادہ سبسیڈائز ریٹس پہ لوگوں میں اس کو ڈسیمینیشن کی، اور اس سے دو چیزیں ہوئیں، ایک تو باہر سے مچھلی منگوانا کم ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ لوکل مارکیٹ میں بہت مناسب دام پہ یہ مچھلی ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ لوکلی جب اویلیبل ہے تو اس کی پھر بہت زیادہ پرائز کنزیومر کو یا بائر کو دینی نہیں پڑتی، اور یہ ایک بہرحال گھروں میں ایکویریم اچھا بھی لگتا ہے، اور ایک لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے ایک نیچر جو ہے، نیچر سے قریب ترین چیز جو آپ اپنے گھر میں آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آف آل میل تلاپیا سیڈ پروڈکشن ہیچری۔ آل میل تلاپیا، ایک تلاپیا جو ہے ایک ہمارے سسٹم میں بہت پہلے سے ہے، اور چڑا مچھلی کے نام سے جانی جاتی تھی، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ وہ فاسٹ بریڈنگ فش تھی، وہ بہت جلدی جلدی بریڈ کرتی تھی، تو اس کا سائز نہیں بڑا ہوتا تھا۔ اس کے لیے اراؤنڈ دا ورلڈ ایک ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے، آل میل تلاپیا، اور سیکس ریورسل اس کی کر کے ہم اس کو بریڈنگ کو سٹاپ کر دیتے ہیں، فرٹیلیٹی اسٹیرائل ہو جاتی ہے فار 6 to 8 months، اور اس میں اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں، اور اس کا جو 18 month کا اس کا گروتھ پیریڈ تھا، ہم نے اس کو بھی ریڈیوس کر کے 6 to 8 months، میکسیمم 10 months پہ کر دیا ہے، اور وہ فش جو ہے وہ کلو سے 1.25 کلو تک ہو کے وہ مارکیٹ میں جا رہی ہے، وہ بھی ایک ہائی ویلیو فش ہے، 400 to 500 کے اراؤنڈ اس کا پر KG اس کا ریٹ ہے، اور وہ 6 to 8 month میں فارمر کے لیے اس کی فصل تیار ہو کے مارکیٹ میں چلی جاتی ہے، فارمر کو اپنا پروفٹ مل جاتا ہے۔ سو NARC میں ایکوا کلچر اینڈ فشریز پروگرام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پبلک سیکٹر کی پہلی فش ہیچری ہم نے بنائی، ہم نے سیڈ پروڈکشن کی، ہم نے اس کا سیکس ریورسل کیا، اس کی فیڈ فارمولیشن ہم نے خود کیا، اسپیشیز اسپیسیفک فیڈ فارمولیشن، اور اس کے بعد ہم نے اس کا سیڈ ہر سال پچھلے چند سالوں سے ہر سال ہم ایک اچھی تعداد میں سیڈ پروڈیوس کر کے فارمر کو بہت ہی مناسب داموں پہ دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو اچھی بات وہ یہ ہوئی ہے کہ اس طرح کی یہ ایک ماڈل ہیچری تھی،
پائلٹ پروجیکٹ تھا، اور اس کو دیکھ کے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ پرائیویٹ سیکٹر نے اس طرح کی ہیچریز لگانا شروع کر دی ہیں. اور جو کچھ سال پہلے تک ہم لوگ تھائی لینڈ اور چائنا سے سیڈ امپورٹ کرتے تھے اور ایک اچھا خاصا ہمارا جو ہے ریونیو ادھر جاتا تھا، اب میرا خیال ہے کہ شاید ہم 0% سیڈ جو ہے باہر سے منگا رہے ہیں. سارے کا سارا آل میل تلاپیا کا سیڈ پاکستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے، اور لوکل فارمرز جو ہیں وہ اب یہیں سے لے رہے ہیں، جو کہ انہیں بہت ہی سستا پڑتا ہے. ایکوا کلچر اینڈ فشریز پروگرام میں ہم فیڈ فارمولیشن کے اوپر مختلف ریسرچ کے ہم ایکسپیریمنٹس ٹرائلز کرتے رہتے ہیں. اور اسپیشیز اسپیسیفک فیڈ فارمولیشن ہمارا ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ ہم ہر ایج کے لحاظ سے ہم فیڈ بنا رہے ہیں. فنگر لنگز، بروڈ سٹاک، پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے جب وہ ایڈلٹ فش ہوتی ہے اس کے مطابق ہم ایج کے مطابق اسپیشی کے مطابق ہم فش کو فیڈ دیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی گروتھ مل سکے. اور اس کے اوپر بھی ہم فارمر کو ڈیلی بیسس پہ ہم جو بھی ہمارے پاس فارمر وزٹ کرتے ہیں ہم ان کو ٹیکنیکل گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں. ایکوا کلچر فشریز پروگرام میں ڈیزیز ڈائگنوسس کے اوپر ہماری، میں اسے کہوں گی، پاکستان کی پہلی لیبارٹری ہے. وی ور دا فرسٹ ون جنہوں نے یہ فورسی کیا کہ جب ہم انٹینسو فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں تو مچھلیوں میں بیماریاں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو وہ اب ہم اس کی، چونکہ جیسے جیسے انٹینسیفیکیشن کی طرف فارمنگ جا رہی ہے مختلف نئی بیماریاں بھی آ رہے ہیں، تو بیسک لیول کی ساری ڈائگنوسس اور اس کا ہم ٹریٹمنٹ فارمر کو ہم گائیڈ کرتے ہیں. اور اب ہم اس کی اسٹرینتھننگ بھی مزید کر رہے ہیں تاکہ ہم ایڈوانس لیول پہ اس میں کام کر سکیں. ڈیلی بیسس پہ جتنے بھی فارمر حضرات ہمیں وزٹ کریں ہم ان کو فش فارمنگ سے ریلیٹڈ ہر طرح کی معلومات فراہم کرتے ہیں. ٹریننگ کورسز مختلف ارینج کرائے جاتے ہیں جہاں پہ ہم فارمنگ کے اوپر فارمرز کو ٹریننگ بھی مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی موٹی سروسز فارمنگ سے ریلیٹڈ کہ اگر کوئی کسی کو واٹر کوالٹی انالیسس کروانا ہے کہ اس کا پانی مچھلی کی پیداوار کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے، وہ ہم فارمر کو سروسز دے رہے ہیں. اور جو بھی فارمر یہاں پہ آتے ہیں ہم ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اب ہم کچھ کر چکے ہیں، کچھ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ایمرجنگ ہمارا سیکٹر کا ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ریسرچ کر کے ہم فارمر کو ٹیکنالوجی پیکیجز ڈیولپ کر کے ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہم کرتے ہیں اور ان کو ہم ہر طرح کی ٹیکنیکل جو مدد ہے ہم مہیا کرتے ہیں.